اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سورۃ الحدید پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور ہر شے پر اس کی حکومت ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا اسی کے کام ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ سب سے پہلا وحی ہے، سب کے بعد وہی رہے گا۔ وہ اللہ ہر جگہ ہے اور کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اسی اللہ نے بنائی اور اس کی ہر شے سے واقف ہے۔ تمہیں دنیا میں خلیفہ مقرر کیا تو یقین لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور مال جیسے اللہ کہے خرچ کرو، اس کا بڑا اجر ہے۔ تم پہلے بھی رب سے وعدہ کر چکے ہو، اب اس کے حکم پر چلو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول بھیج کر انسان کو تاریکی سے بچا لیا اور قرآن کی صاف صاف کھلی آیتیں بھیج کر اسے اندھیرے سے روشنی میں کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اب بھی اگر تم گمراہی میں پھنستے جاتے ہو تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اے لوگوں، سمجھ لو، مال کا اصل مالک اللہ ہے۔ جس نے سخت ضرورت کے اندر خرچ کیا، اس شخص کا ایمان اللہ نے کامل کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بات چل رہی تھی آرڈر 23، رول 3، کمپرومائز آف سوٹ کے حوالے سے۔ آرڈر 23 رول 3 کہتا ہے کہ جب عدالت مطمئن ہو جائے کہ مقدمے کا تصفیہ بذریعہ مسالت مکمل یا جزوی طور پر ہو گیا ہے، اور ڈیفینڈنٹ نے پلینٹف کا جو ایفا مکمل یا جزون اس کو کمپنسیٹ کر دیا ہے، کمپرومائز کر لیا ہے، تو عدالت اس کمپرومائز کو، اس راضی نامے کے متعلق ایک تحریری یادداشت کی تیاری کا کورٹ کو حکم دینا چاہیے، اور جہاں تک اس راضی نامہ یا معاہدے کی اس مقدمے سے تعلق ہے، عدالت کو اسی کے مطابق اس مقدمے میں ڈگری صادر کرنی چاہیے، جس کو ہم کنسینٹ ڈگری کہتے ہیں۔ اب اگر ہم چیدہ باتیں دیکھیں آرڈر 23 رول 3 کی، تو پہلی بات آ جاتی ہے کہ دعوے کے فریقین عدالت کی طرف سے فیصلہ دیے جانے سے پہلے کسی بھی وقت مسالت کر سکتے ہیں، اور عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ فریقین کے درمیان کیا جانے والا معاہدہ لافل ہے یا نہیں، اور اگر ایسا ہے، لافل ہے وہ معاہدہ، تو اس کے مطابق عدالت کنسنٹ ڈگری جو ہے وہ جاری کرے گی، اور حتیٰ کہ کنسنٹ ڈگری جو ہے وہ بعد میں ایک اور بحث چل نکلتی ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ جسٹ ایز ایگریمنٹ ہوگی، تو وہ اجرا بھی ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اس کے بعد ایک بڑا معاملہ آ جائے گا کہ جو کانٹریکٹ یا کمپرومائز ہو رہا ہے آرڈر 23 رول 3 کے تحت، وہ لافل ہونا چاہیے، یعنی جو اصطلاح ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو کمپرومائز ہو رہا ہے اس کے جائز ہونے کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے
کہ جو کمپرومائز معاہدہ ہے وہ کسی فریب یا دھوکہ دہی کی بنا پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ عدالت ڈگری کو جو دھوکے کی وجہ سے کمپرومائز کیا گیا اس کو مسترد بھی کر سکتی ہے، عدالت کے پاس اختیار ہے۔ یعنی وہ لافل کمپرومائز ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا کانٹریکٹ ایکٹ، یعنی لا آف کانٹریکٹ کے مطابق وہ کمپرومائز جو ہے وہ لافل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو کمپرومائز ہے وہ تحریری بھی ہو سکتا ہے اور اوپن کورٹ میں زبانی بھی ہو سکتا ہے، اور عدالت کو جب یہ اطمینان ہو جائے کہ فریقین کے مابین راضی نامہ ہو چکا ہے تو اس کو وہ تحریر میں لائے گی، اور عدالت فریقین کی مرضی کے مطابق کمپرومائز کی شرائط کے اندر قطعی صورت رد و بدل نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز ہے کہ تمام جو کنسنٹ ڈگری کے اندر جب جاری کرنی ہے تو کمپرومائز جو ہوا ہے وہ ڈگری کے ساتھ شامل مثل ہوگا، اس کا مثل کا حصہ بنے گا، اور تمام مسالت کی ڈگری جو ہے اگر سب معاملات میں اگر معاملہ کمپرومائز ہو گیا ہے دین اور بات ہے، اور اگر پارشل کمپرومائز ہوا ہے تو اس حد تک جو ہے وہ کنسنٹ ڈگری جاری کی جا سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کمپرومائزنگ ڈگری جو ہے وہ تمام ڈگریوں کی طرح وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرواتی ہے، لیکن وہ جسٹ لائک این ایگریمنٹ اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس حوالے سے اگر ہم مزید کچھ دیکھنا چاہیں، اگر ہم کچھ مثالوں کے ذریعے، تو 2006 سی ایل سی پیج 1911 اور 1993 ایس سی ایم آر پیج 374 اور 1991 ایس سی ایم آر پیج 425، 2011 وائی ایل آر پیج 1357 اور پی ایل ڈی 1994 کراچی ہائی کورٹ پیج 52 اور 2004 وائی ایل آر پیج 1775 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، 2000 وائی ایل آر پیج 2831 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 1996 ایم ایل ڈی پیج 1395 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور آل انڈیا رپورٹر 1988 سپریم کورٹ پیج 400 ہے دلی کورٹ کا فیصلہ، اور اسی کو ریوزٹ کیا گیا تھا 1989 ایم ایل ڈی پیج 3220 میں پاکستانی کورٹ کے اندر، اور باقاعدہ 1993 ایس سی ایم آر پیج 734 میں اس بات کو ریوزٹ کیا گیا، اور اس سے پہلے 1990 سی ایل سی پیج 1614 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ جو کسی بھی وقت مسالت ہو سکتی ہے، اور جو عدالت ہے اس کا اطمینان ہونا لازمی ہے، اور جو کمپرومائز ہو رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے، اور زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1982 ایس سی ایم آر پیج 229 اور 1996 ایم ایل ڈی پیج 1395 اور پی ایل ڈی 1993 سپریم کورٹ پیج 418 اور 1994 سی ایل سی پیج 138 اور 1990 سی ایل سی پیج 2027 اور 1994 ایم ایل ڈی پیج 2074 اور 1994 ایم ایل ڈی پیج 1612 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے، اور اسی بات کو واضح کر دیتی ہے 1991 ایس سی ایم آر پیج 425، اور ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ کمپرومائز جو ہے may be affected during hearing of transfer application، خواہ چل رہی ہے کسی بھی سٹیج پہ وہ فیصلہ آنے سے پہلے 1988 ایم ایل ڈی پیج 1314، 1990 سی ایل سی پیج 1614 اور 1988 ایم ایل ڈی پیج 1314، 1989 ایم ایل ڈی پیج 4439، اور اسی بات کو انٹرپریٹیشن میں اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 2005 ایم ایل ڈی پیج 574
اور PLD 2006 کراچی ہائی کورٹ پیج 16، 2005 YLR پیج 2198 میں، اور اسی بات کو 1999 YLR پیج 1199 میں، اور بعض اوقات سیٹلمنٹ قرآن کے ذریعے کی جانے کی کوشش ہمارے ہاں ٹریڈیشن بن چکی ہے جی، قرآن پہ حلف ہو گیا اور پھر یہ جو ہے یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، کمپرومائز ہوا ہے۔ قانون تو اس بات کو مانتا ہے، اگر وہ کسی قسم کے خواہ حلفیہ آپس میں کمپرومائز ہوا ہے، قرآن پاک کو کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی گئی ہے، تو اگر وہ لافل ہے تو وہ قانون اسی طرح اس کو مانے گا۔ اور اس بات کو 2006 CLC پیج 334 میں جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور پرسن ناٹ پارٹی ٹو کمپرومائز ڈگری ناٹ بائنڈنگ آن ہم، یعنی اگر تھرڈ پارٹی، وہ صرف جو پارٹیز اس کمپرومائز کے اندر ہیں انہی کے اوپر وہ بائنڈنگ ہوگی، انہی کے ساتھ وہ ایگزیکیوشن ہوگی، خواہ معاملہ علیحدہ ہے کہ وہ جسٹ لائک کے ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو 2002 MLD پیج 334 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور PLD 1991 جو ہے وہ جو ایگریمنٹ کرنا ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے، کسی قسم کا دھوکہ فریب یا کسی کی جو ہے فیڈوشری ریلیشن شپس کو یوز کرتے ہوئے آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 1131 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اسی بات کی انٹرپریٹیشن PLD 1995 پشاور ہائی کورٹ پیج 18 میں کی گئی تھی، اور اس بات کو 1998 SCMR پیج 1504 میں انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد انڈرٹیکنگ پہ کمپرومائز بعض اوقات ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر لافل ایگریمنٹ ہے، کمپرومائز ہے، تو کورٹ کو اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ واقعی فریقین کے درمیان کیے جانا والا جو ایگریمنٹ ہے وہ قانون کے مطابق ہے، اور عدالت کو اسی کے مطابق کنسنٹ ڈگری صادر کرنی ہے۔ اس بات کو 1995 SCMR پیج 766 میں، اور 1991 MLD پیج 1966 میں، اور 1999 YLR پیج 2702 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1988 CLC پیج 1161 اور PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 1131 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 1985 SCMR پیج 1682 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 1995 CLC پیج 1572 اور 1996 SCMR پیج 1942 اور 2009 CLC پیج 785 اس بات پہ بہت اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے۔ بعض اوقات ڈیفینڈنٹ پارٹیز جو ہیں وہ مور دین ون ہوتی ہیں، اور کسی ایک یا دو کے ساتھ جزوی طور پر کمپرومائز ہو جاتا ہے، تو پھر جزوی جو ہے کمپرومائز بھی مثل کا حصہ اس حد تک بنایا جا سکتا ہے۔ 1991 MLD پیج 889 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری ایک اہم نقطہ ہے کہ کمپرومائز جو ہے وہ بذریعہ کونسل بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو کونسل آپ مقرر کرتے ہیں ایک سیول سوٹ میں، تو آپ اس کو بااختیار کرتے ہیں کہ وہ کمپرومائز بھی کر سکتا ہے، وہ بااختیار ہوتا ہے، اور پاور ٹو کمپاؤنڈ اور سیٹل دا میٹر جو ہے is vested with the parties, and council would act according to the instruction given to him by the parties۔ جس طرح سے پارٹیز نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے، اس اعتبار سے کونسل جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اپنے بیہاف پہ ان کی ڈائریکشنز کے مطابق کمپرومائز کرے گا، اور کونسل کی طرف سے کمپرومائز بھی اسی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے گویا ان پارٹیز نے کیا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2008 SCMR پیج 896، 2001 MLD پیج 321
اور 1992 MLD پیج 741, PLD 1992 لاہور ہائی کورٹ پیج 432 اور PLJ 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 1591 2001 CLC پیج 30 اور 1982 SCMR پیج 539 جو ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے. اور مزید اس پہ اگر آپ 1986 SCMR پیج 127 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے اور 1985 CLC پیج 75 2001 SCMR پیج 1277 2001 YLR پیج 3063 اور PLD 2001 لاہور PLD 2001 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 325 اور 1999 SCMR پیج 1782 جو ہے وہ ایک کونسل کو امپاور کرتی ہے کہ اگر اس کو پار دی گئی ہے، اگر اس کو پار آف اٹرنی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ کمپرومائز اور سیٹلمنٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے گا، اور اس کی بہاف پہ کیا جانے والا جو سیٹلمنٹ ہے، جو ایگریمنٹ ہے، جو کمپرومائز ہے، وہ سیم ایز اٹ از کنسیڈر ہوگا، بائنڈنگ آف دا پارٹیز ہوگا. اس بات پہ 1999 CLC پیج 1437 اور 1995 MLD پیج 1899 1992 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. PLD 1992 کراچی ہائی کورٹ پیج 183 اور 1993 MLD پیج 1862 1991 MLD پیج 1291 2008 SCMR پیج 896 اور PLJ 2011 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 37. اور اس کے بعد بات وہی چل رہی تھی کہ اگر قرآن پاک کے حلف کے ذریعے یا اسپیشل لوتھ کے ذریعے کو کمپرومائز جو ہے، یعنی کمپرومائز بائی دا کونسل آن دا بیسس آف اسپیشل لوتھ وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف دا پارٹی، آتھرائزیشن ہیز نو لیگل ویلیو افیکٹ. اگر پارٹیز نے اس کو امپاور نہیں کیا ہے، خواہ وہ اسپیشل لوتھ کے ذریعے بھی آنا چاہے، تو اس کی لیگل ویلیڈیٹی جو ہے وہ گرے ایریا میں فال کر جائے گی. اور یاد رکھیے گا کہ کولوسیو کنسنٹ از نو کنسنٹ ان دا آئی آف لا، اور اس کے لیے پارٹیز ٹو دا سوٹس جو ہیں اگر وہ راضی ہوں کہ اس کو امپاور کریں، اس کو اٹرنی دیں، اپنے پار دیں اس اٹرنی کو، دین وہ جو ہے اسپیشل لوتھ کے ذریعے آئے یا جیسے بھی آئے تو وہ اس کو کمپرومائز میں لے کے آ جا سکتا ہے. ادروائز جو ہے کولوسیو کنسنٹ جو فراڈ کے ساتھ کنسنٹ جو ہوتا ہے وہ کنسنٹ نہیں ہوتا ہے، اور اس پہ جو کنسنٹ ڈگری ہے وہ عدالت کو اگر اطمینان ہو جاتا ہے تو وہ جاری نہیں بھی کرے گی. اس بات کو 1986 SCMR پیج 1957 اور 1986 CLC پیج 326 2001 MLD پیج 974 2001 SCMR پیج 896 اور 1999 YLR پیج 911 919 نمبر صفحہ ہے جی یہ. اور اس بات کو 1999 MLD پیج 2852 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2001 MLD پیج 1311 اور PLJ 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 665 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور اگر بعض اوقات اسپیشل پاور آف اٹرنی دی گئی ہے تو جس بندے کو اسپیشل پاور آف اٹرنی دی گئی ہے وہ بھی امپاور ہے، اور کمپرومائز بائی دا اٹرنی جو ہے وہ اسی طرح ہی تصور ہوگا جس طرح سے اس پارٹی نے خود کیا ہے. اور اس بات کو 1992 MLD پیج 631 1995 MLD پیج 1899 اور 1982 SCMR پیج 539 اور 1993 MLD پیج 1862 اور PLD 1995 کراچی ہائی کورٹ پیج 25 اور PLD 1995 کراچی ہائی کورٹ پیج 205. اور بعض اوقات جو کمپرومائز ہے ریچڈ آؤٹ آف کورٹ میں بھی ریکارڈڈ بائی دا پارٹیز، آؤٹ آف کورٹ بھی وہ کمپرومائز ریکارڈ کر سکتے ہیں.
and if the court is satisfied it has been genuinely executed, then list may be disposed of in the terms thereof. یعنی جب عدالت کو یہ مطمئن ہو جائے کہ آؤٹ آف کورٹ ان کا کمپرومائز ہو گیا، آؤٹ آف کورٹ ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، وہ ٹھیک سیٹلمنٹ ہوئی ہے، کمپرومائز پارٹیز رضامند ہوئی ہیں، تو پھر وہ کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے 1989 SCMR پیج 1938 اور 1989 SCMR پیج 1983 اور 1989 SCMR پیج 1990 اور 1995 CLC پیج 88 اور 1990 ALD پیج 209 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ آف سوٹ جو ہے فیملی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ریچ آؤٹ ہو جاتی ہے، یعنی فیملی سیٹلمنٹ جو ہے اگر وہ فری ول کے ساتھ ہے تو وہ کمپرومائز ہی ہے، اور اس کو عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ فیملی سیٹلمنٹ انہوں نے ہو گئی ہے ان کی آپس میں، تو دیٹس گڈ۔ وہ بھی اسی طرح ہی آرڈر 23 رول 3 کے تحت جو ہے وہ کمپرومائز لیگلی ہوگا، اور اس کے بنیاد پہ بھی کنسنٹ ڈگری جاری کی جا سکتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1997 CLC پیج 97 میں اور PLD 1997 کراچی پیج 479 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 1984 CLC پیج 874 اسی پوائنٹ کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور جب کمپرومائز کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بھئی جو معاہدہ ہے کمپرومائز کا وہ ڈگری کے ساتھ شامل کرنا چاہیے، اس کا حصہ بنانا چاہیے، لیکن یاد رکھے گا کہ تمام جو کمپرومائزز ہیں ان کی ڈگری نہیں دی جا سکتی ہے اگر ایک پارشل معاملے کو سیٹل کیا گیا ہے، بلکہ صرف جو پارشل معاملات کو جو لسٹ تھے پارشل تھے ان کو اگر سیٹل کیا گیا ہے تو صرف ان حصوں کی حد تک ڈگری جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ اگر بعض اوقات کمپرومائز بیانڈ دا اسکوپ آف دا سوٹ پارٹیز کر کے آ جاتی ہیں، اس میں بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل آ جاتی ہے جو کہ سوٹ سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ عدالت صرف اور صرف اس حد تک ڈگری جاری کر سکتی ہے جس حد تک وہ سوٹ عدالت میں چل رہا ہے، اس سے بیانڈ جا کے قطعی صورت جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ 1993 SCMR پیج 374 اور 1993 MLD 1993 SCMR پیج 374 اور PLD 1986 سپریم کورٹ 519 اور 1987 SCMR پیج 1983 اور اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ 1990 MLD پیج 379 اور 1988 CLC پیج 2106 اور 1987 SCMR پیج 1704 اور 2007 MLD پیج 331 اور 1993 MLD پیج 692 1993 SCMR پیج 251 اور 1988 CLC پیج 1922 اور PLD 2002 لاہور ہائی کورٹ 218 اور PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 29۔ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کنسنٹ ڈکری کولوزیو اور فریڈولنٹ اگر ہوئی تو وہ بھائی چونکہ کنٹریکٹ ایکٹ کی تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں وہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہے، وہ کمپرومائز ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ فراڈ پہ مبنی ہے، وہ کولوزیو ہے یا وہ فیڈریشن ریلیشن شپ کے بھی انڈر لے کے آ رہے ہیں، دباؤ ڈال کے یا مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، تو بھائی وہ قطعی صورت جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو 2003 SCMR پیج 604 میں اور اگر میوچل کنسیشن ایک دوسرے کو دی ہے آپس میں سیٹلمنٹ کر کے تو اس کو 1998 CLC پیج 952 میں
اور اگر بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کسی بھی سوٹ میں کیا جا سکتا ہے، اور پریمپشن میں بھی دیکھیں، پریمپشن آپ کو پتہ ہے شفے کے جو دعویٰ جات ہیں ان میں بھی کمپرومائز جو ہے وہ میوچل کنسنٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اس میں سیٹلمنٹ کیا ہونی ہے، ایز سچ آپس میں کمپرومائز ہی ہونا ہے، ایگریمنٹ ہی ہونا ہے، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ پارٹیز آپس میں راضی ہو جاتی ہیں. اس بات کو 2010 MLD پیج 187 اور 2000 CMR پیج 428 اور 2004 CLC پیج 1010 اور PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 778 2003 YLR پیج 1908. اور یاد رکھیے گا کہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ویئر اے پریلیمنری ڈگری subsists there would be no further chance for recording a fresh compromise. اب بات آ گئی کہ as an impediment has to be removed before a fresh compromise is conceptually possible. یعنی اگر ڈگری جاری ہو گئی ہے تو پہلی ڈگری کے جب تک موجود ہے تب تک نیا فریش جو ان کا کمپرومائز ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پہلے اس کو کسی سائٹ پہ لگانا پڑے گا. اور پارٹی omitting to challenge the preliminary degree cannot challenge it while appearing against the final degree, and consent order on interlocutory matter in an admiralty suit can be modified or verified. اور آپ کو پتہ ہے کہ a preliminary degree cannot be challenged under order جو ہے 24 رول 5 آف دا CPC 1908 if not objected in appeal at an appropriate time. اور پھر یہ ایک بار آ جاتی ہے جس کو آپ کو فلفل کرنا ہے، دین آپ نے کمپرومائز میں جانا ہے، اس کے بغیر آپ کمپرومائز میں نہیں جا سکتے ہیں. اس بات کو 1993 CLC پیج 610 اور 1984 CLC پیج 2851 میں اور 1982 CLC پیج 146 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور پارٹیشن سوٹس بھی ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ معاملہ ہوگا، اور جس طرح سے کوئی مناسب سی کمپرومائز ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو چلایا جائے گا. اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ کسی بھی فیملی سیٹلمنٹ اگر ہو جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا جو معاملہ آ گیا ہے پارٹیز کے درمیان تو وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. اور جب ایگزیکیوشن کا مسئلہ آ جائے گا، حتیٰ کہ پچھلے دنوں ایک کیس تھا سوٹ فار پارٹ اسپیسیفک پرفارمنس کا معاملہ تھا، اور وہ سیکشن 53A جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت چل رہا تھا، جو پارشل جو اس کا وہ تھا اس کے پرفارمنس کا میٹر چل رہا تھا، اس میں بھی کمپرومائز ہوا پارٹیز کے درمیان. اور ہم نے بیس کی تھی اس کی رلائی کیا تھا 1995 CLC پیج 1207 پر. اور یاد رکھیے گا کہ ہر وہ شخص جو کہ پارٹی ٹو دا سوٹ نہیں ہے اور کمپرومائز اگر ہو گیا ہے تو وہ پارٹیز ٹو دا سوٹ پہ تو وہ کمپرومائز کی حد تک جو ڈگری ہے وہ بائنڈنگ ہوگی، اور جو لوگ اس ڈگری کا یا اس سوٹ کا حصہ نہیں تھے ان کے اوپر ایگزیکیوشن آف ڈیٹ کنسنٹ ڈگری ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور اس بات کو 2010 MLD پیج 1878 میں اور 1993 CLC پیج 1875 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1994 CLC پیج 1530 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اور اس بات کو بنیاد بنایا گیا تھا PLD 1970 سپریم کورٹ پیج 24 اور 1970 CMR پیج 421 میں، اور جو 2019 تک جو ہے آج تک کی جو بھی مختلف کیس لاس میں یہی بات جو ہے وہ اس کو ریوزٹ کیا جاتا رہا ہے. اور 2012 CLC پیج 1674 اور 1995 CLC پیج 1207
اور 1984 CLC پیج 1771 اور 1989 CLC پیج 2393 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اور PLD 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 22 اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ رٹ جو درخواستیں ہیں، جو رٹس چل رہی ہیں، اس کے اندر بھی جو پارٹیز ہیں رٹ کی، وہ آپس میں مصالحت کی بنا پر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہیں، اور مصالحت کے ذریعے وہ رٹ پہ مصالحت جو ہے یا کمپرومائز جو ہے وہ رٹ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے کنسینٹ ڈگری اگر سول کورٹ نے جاری کر دی ہے تو وہ اپیلیبل نہیں ہے، لیکن اگر وہ فراڈ کے ساتھ یا کولیزیو میٹرز کے ساتھ لی گئی ہے تو پھر دین بعض صورتیں ایسی نکل بھی آتی ہیں کہ ان کے خلاف اس کے خلاف جو ہے آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور لیکن ایک اور بات بھی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ کنسینٹ ڈگری اگر فراڈ کے ساتھ تھی، کولیزیو میٹرز کے ساتھ تھی، مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ تھی، دھوکہ فریب یعنی اکارڈنگ ٹو دا لا فل میٹرز نہیں تھے، اور کانٹریکٹ ایکٹ 1872 جو 72 ہے اس کے مطابق اس کو اگر لا فل ایگریمنٹ کمپرومائز نہیں تھا تو پھر وہ اس کو اپیل میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یاد رکھیے گا کہ ریویو اگر آپ کرتے ہیں، یعنی سیول ریویو بھی کنسینٹ ڈگری کو سیول ریویو کے ذریعے بھی آپ اس کو ریویو پٹیشن فائل کر دیں اور وہاں پہ بھی آپ اس کو درست کر سکتے ہیں۔ اور اب بات آ جاتی ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور دوستو کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی آواز میں تبدیلی بھی ہے، لیکن اتنا زیادہ میٹر نہیں ہے، معاف کیجیے گا اگر کوئی بعض اوقات الفاظ بولنے میں پرابلم آ جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ ایزی موڈ میں گپ شپ لگا رہے ہیں، کوئی ایسا یہ معاملہ تو ہے نہیں ہے کہ جناب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہیں یا لیکچر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس بات کو اگر ہم آگے چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دعوے کے فریقین جو ہے فیصلہ صادر ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جو ہے وہ مصالحت کر سکتے ہیں، اور عدالت جو ہے وہ فریقین کے مابین مصالحت کو قلم بند کرنے اور اسے مؤثر بنانے کی پابند ہے، بشرطے کہ رول 3 آرڈر 23 کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں۔ اس حوالے سے اگر ہم بنیاد اس کی دیکھنا چاہیں تو PLJ 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 74 اور PLD 1987 سپریم کورٹ پیج 107 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور دعوے کے اندر جو کمپرومائز ہے ایک مکمل جزوی طور پر یا پارشلی بھی اسی طرح ہی ہوگی، کسی دونوں صورتوں میں کوئی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے، اور ایک ایسا معاہدہ جس کی روح سے فیصلہ بعض اوقات آربیٹریشن میں کسی تیسرے فریق کے سپرد کیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اگر آربیٹریشن میں چلا گیا ہے اور دعوے کے اندر جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے کمپیٹیبل نہیں ہے تو پھر یہ آرڈر 23 رول 3 کے زمرے میں نہیں آتا ہے، اور یہ ایک ایسا آربیٹریشن معاہدہ ہوتا ہے جس کو آپ ٹیکریٹل ایوارڈ میں تو لے جا سکتے ہیں، کنسینٹ ڈگری کے پیراڈائم میں وہ نہیں آئے گا، اور عدالت اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کی بنیاد پہ کنسینٹ ڈگری جاری کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے PLD 1986 لاہور ہائی کورٹ پیج 66 اور 1985 CLC پیج 98 اور 1985 CLC پیج 108 جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ریفری کی طرف سے عدالت میں جو بیان دیا جاتا ہے وہ عدالت کی اپنی ثوابدید ہے، اس کو ریکارڈ بھی کر سکتی ہے، اور چونکہ پارٹیز نے اس کو امپاور کیا ہے، اس کو پار دی ہے، تو ریفری کا بیان جو ہے وہ پارٹیز کے اوپر بائنڈنگ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ 1985 CLC 98 پیج ہے، 1988 CLC پیج 364 اور PLD 1980
پیج 42 اور پی ایل ڈی 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 250 جو ہے یہ بات جو ہے وہ سامنے لے آتی ہے. اور ایک جو ریفری ہے اپنا فیصلہ عدالت کے روبرو جب بیان کرتا ہے، پارٹیز نے اس کو امپاور کیا اور وہ اپنا فیصلہ عدالت کے روبرو لے آیا ہے، لیکن ثالث جو ہے ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے اپنا فیصلہ اگر اس نے صادر کیا ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ ان کو بائنڈنگ کروا سکتی ہے. اور ایک ایوارڈ جو کہ دعوے کی ٹرائل کے دورانیے میں، دعوے کی سماعت کے دورانیے میں حاصل کیا گیا ہو اور عدالت کی اجازت کے بغیر ہو، تو اگر وہ عدالت دیکھے یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تھی اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں پارٹیز جو ہیں رضامند نہیں تھیں، اور اگر ایسا معاملہ ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو نہ مانے اور اس پہ کنسنٹ ڈگری جاری نہ کرے. یہ 1984 ایس سی ایم آر پیج 524 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیز خود کو کسی حلف کے اوپر، اسپیشل اوتھ کے اوپر یا قرآن پاک پہ بات آ جاتی ہے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی ہم حلف دے دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود ہی پابند کر لیں، تو پھر اس سے انحراف کا انحصار مقدمے کے اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے اوپر ہوگا. اور الدعویٰ جو ہے حلف پر دیے گئے بیان کے اوپر بھی جو ہے وہ کنسنٹ ڈگری، یعنی دونوں پارٹیز مطمئن تھیں، دین وہ انہوں نے حلف دیا ہے. چونکہ مطمئن ہو کے حلف دیا ہے، خود کو انہوں نے پابند کیا ہے، خود کو بائنڈنگ کرتے ہوئے دعوے حلف پر کرنے کے بعد وہ پھر بیان دے دیا ہے، اور اس کی بیان کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے اس کو کمپرومائز میں اور سیٹلمنٹ میں لکھا کہ پارٹیز نے آپس میں یہ طے کر لیا، اور اسی طے کی بنا پہ جو طے کیا تھا وہی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. اور اس سیٹلمنٹ کو جب جو ہے وہ بیان ریکارڈ ہو گیا ہے تو پھر اس کی بنا پہ وہ ڈگری بھی جاری کر سکتی ہے. اس بات کو 1985 سی ایل سی پیج 98 میں، 1985 سی ایل سی پیج 108 اور 1985 سی ایل سی پیج 2660 اور پی ایل جی 1981 سپریم کورٹ پیج 330 اور 1986 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج 66 میں اور 1989 ایم ایل ڈی پیج 4554 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اب دوستو بات چل رہی تھی کمپرومائز آف سوٹ کی، تو کمپرومائز آف سوٹ ڈیفرنٹ پیراڈائمز اور کیس لاز کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں. چونکہ یہ معاملہ بڑا گمبھیر سا ہے اور تھوڑا سا ٹیکنیکل سا بھی ہے، اور بحیثیت ایک وکیل کی ہمیں ہر روز ان سے واسطہ پڑتا ہے. تو دوستو یہ ایک چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے، بڑا ہے، اور اس وقت طبیعت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید جو ہے اگلے سیگمنٹ میں جو ہے اس کے اوپر جو کمپرومائز آف سوٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آسپیکٹس پہ ہم بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ بات چلتی رہے گی. میری صحت کے لیے دعا کیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ باتیں تو چلتی رہیں گی، اور مختلف جو ٹیکنیکلٹیز آف دا سوٹس ہیں ریگارڈنگ دا کمپرومائز اور کنسنٹ ڈگریز کے حوالے سے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا. شیئر کرنے سے علم بڑھتا ہے. اگر لوگ شیئر کرنا چھوڑ دیں گے، علم کی بخیلی کریں گے، تو دوستو علم بانٹیں گے نہیں تو پھر وہ کنجوسی ہوگی. اور سب سے بڑی بخل جو ہے، برا بخل جو ہے، وہ علم کا بخل ہوتا ہے. تھوڑی سی بھی بات کا پتہ چلے فوری دوسروں کو بھی بتائیں. اللہ قبول کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.